الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساتھ ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.103 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 103 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 150 and 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان معنی ہے بے شک، انڈیڈ، الذین جو لوگ، دوز ہو، یکفرون کاف فا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی کفر کرتے ہیں، ڈس بلیو، باللہ الف لام ہا سے معنی اللہ سے، ان اللہ و رسولہ را سین لام سے ہے معنی اور اس کے رسولوں سے، اینڈ ہز میسنجرس، ویریدون را واو دال سے ہے معنی اور وہ چاہتے ہیں، اینڈ دے وش، ان کے معنی کے ہیں، دیٹ یفرقوا فا را قاف سے ہے معنی فرق کریں، دے ڈیفرینشیٹ، بینا با یا نون سے ہے معنی درمیان، بٹوین، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ و رسولہ را سین لام سے ہے معنی اور اس کے رسول کی جمع رسول ہے، اینڈ ہز میسنجرس، ویقولون قاف واو لام سے معنی اور کہتے ہیں، اینڈ دے سے، نؤمنو الف میم نون سے ہے معنی ہم ایمان لائے، وی بلیو، ببعض با عین ضاد سے ہے معنی بعض پر، ان سم، ونکفرو کاف فا را سے ہے معنی اور انکار کرتے ہیں، اینڈ وی ڈس بلیو، ببعض با عین ضاد سے ہے معنی بعض کا، ان سم، ویریدون را واو دال سے ہے معنی اور وہ چاہتے ہیں، اینڈ دے وش، ان کے معنی کے ہیں، دیٹ یتخذو الف خا دال سے ہے معنی پکڑیں یا نکالیں، دے ٹیک، بینا با یا نون سے ہے معنی درمیان، بٹوین، ذالکا یعنی اس یا اس کے معنوں میں بھی آتا ہے، دیٹ، سبیلا سین با لام سے ہے معنی راستہ، اوے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ ان الذین یکفرون بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، باللہ ورسولہ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، ویریدون ان یفرقوا اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں، بین اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون نؤمن ببعض اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، ونکفر ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا اور چاہتے ہیں کہ بنا لیں، بین ذالک سبیلا اس کے درمیان کوئی راستہ۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بنا لیں اس کے درمیان کوئی راستہ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ان الذین یکفرون انڈیڈ دوز ہو ڈس بلیو، باللہ ورسولہ اللہ اینڈ ہز میسنجرس، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا and wish that they differentiate بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ between Allah and His messengers، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ and they say we believe in some، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ and we disbelieve some، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا and they wish to take بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا a way between that۔ Complete translation دیکھیں۔ Indeed those who disbelieve Allah and His messengers and wish that they differentiate between Allah and His messengers and they say we believe in some and we disbelieve some and they wish to take a way between that۔ سورہ نساء آیت 151 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اولئک یہی لوگ، دوز، ہم یعنی وہ، دے، الکافرون کاف فا را سے ہے معنی کفار، ڈس بلیورز، حقا ہا قاف قاف سے معنی حق یا اصل، ٹرولی، وَأَعْتَدْنَا عین تا دال سے ہے معنی ہے اور ہم نے تیار کیا، and we have prepared للکافرین کاف فا را سے ہے معنی کفار کے لیے، for the disbelievers، عذاباً عین ذال با سے ہے معنی عذاب، a punishment، مہینہ ہا واو نون سے معنی ذلت آمیز، humiliating۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ اولئک هم الکافرون حقا یقیناً یہی لوگ کافر ہیں،
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ہم نے تیار کر رکھا کفار کے لیے عذابا مہینہ ذلت آمیز عذاب. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. یقیناً یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے ذلت آمیز عذاب. انگلش میں دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن. اولئک هم الکافرون حقا, those are truly disbelievers. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ and we have prepared for disbelievers عذابا مہینہ a humiliating punishment. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. Those are truly disbelievers and we have prepared for disbelievers a humiliating punishment. ریوائز کرتے ہیں دونوں آیتوں کو تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بنا لیں اس کے درمیان کوئی راستہ. یقیناً یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے ذلت آمیز عذاب. تفسیر آیت دیکھتے ہیں. آیت 150 کا پہلا حصہ ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں, یعنی یا تو بالکل اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں یا اس کی صفات حمیدہ کا انکار کرتے ہیں. مثلا یہود سمجھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ سے کشتی کر کے انہوں نے اللہ کو ہرا دیا. تو عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, جبکہ اللہ کا فرمان ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ سے اور اللہ کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں, یا تو پوری طرح اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اور رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں, یا وہ پارشلی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں, یعنی اللہ کو واحد مانتے ہوئے اللہ کی تمام صفات پر وہ ایمان نہیں رکھتے. اس طرح سے وہ رسولوں کی رسالت کو مانتے ہیں لیکن ہر رسول کی رسالت کو وہ قبول نہیں کرتے. اور اگر کوئی اللہ کو واحد مانتا بھی ہے تو ایسی باتیں اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں جو کہ کفر میں یہاں تک کہ شرک میں بھی شمار ہو جاتی ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا تو یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا, جبکہ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اس کے برابر کا کوئی ہے. جیسا کہ ابھی کہا گیا اس آیت میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں, یعنی یا تو بالکل ہی اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں, یہ یقینی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے اپنا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے, یا اگر ایمان بھی لاتے ہیں تو ادھورا ایمان لاتے ہیں کسی دنیاوی اغراض کے سبب یا اپنی نسل کی توقیر عزت و عظمت کی نیت سے. مثلا یہود نے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن ہٹ دھرمی اور تعصب کے سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی نبوت کا انکار کیا, اور آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی تعصب اور حسد کی بنا پر کیا, کیونکہ وہ اللہ کے فضل کو اپنی نسل کے علاوہ کسی اور کی نسل میں اترتا ہوا نہ دیکھ سکتے تھے. یعنی اکثر قومیں نبیوں کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نسل کے بجائے کسی اور نسل میں مبعوث ہوتے ہیں. خاص طور پر یہود اور نصارہ پر اگر ہم فوکس کریں تو یہود نے آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس لیے انکار کیا چونکہ آپ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تھے نہ کہ بنی اسرائیل میں. اس کی وجہ وہ حسد تھا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. حسد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق, حسد ہے ان کے دلوں میں ان پر حق ظاہر ہونے کے بعد بھی. اسی طرح یہود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عیسائیوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا, جبکہ ہر نبی نے اپنی امت سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا, اور اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ وہ ہر دوسرے نبی پر ایمان لائے گا اور اس کا ساتھ دے گا. یعنی ہر نبی نے اپنی امت سے یہ وعدہ لیا کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا. اس طرح سے ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا کہ وہ ہر دوسرے نبی کا ساتھ دے گا, اس پر ایمان لائے گا. لہٰذا تمام انبیاء ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ بندے اس کے کوئی رسول پر ایمان لائیں اور کسی کا انکار کر دیں. اسی طرح اللہ کی کسی کتاب یا معجزوں پر ایمان لائیں اور کسی کتاب یا معجزوں کا انکار کر دیں, یہ عمل اللہ کو سخت ناپسند ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. یہ کام صرف یہود و نصارہ نے نہیں کیا بلکہ دنیا کی ہر قوم نے کیا سوائے مسلمانوں کے, چونکہ اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں.
یعنی یہ جو خبی عمل ہے یہ یہود اور نصارہ تک محدود نہیں بلکہ ہر قوم میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور ہر قوم کی کثیر تعداد نے اپنے نبی کا انکار کیا۔ چند افراد جو قبول کیے تو ان کی نسل نے ہر دوسرے نبی کا انکار کیا۔ وَكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا آیا ہے۔ ہر قوم نے اپنی نسلی برتری اور تعصب کی بنا پر ہر اس رسول کی رسالت سے انکار کیا جو کسی دوسری قوم میں مبعوث ہوا۔ دوسرے معنوں میں ہر قوم نے صرف اپنی قومی اور نسلی برتری کو قائم رکھنے کے لیے ہر دوسری قوم یا نسل میں مبعوث ہونے والے نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ اگر اللہ کی عظمت اور اس کے بھیجے رسولوں کی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی تو کسی رسول کا انکار نہ کرتے، لیکن انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہا، یعنی نہ تمام رسولوں کا انکار کیا اور نہ تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ انہوں نے اپنی نسل اور اپنی قوم کی برتری کو اللہ کی ذات پر، اس کی عظمت اور اس کے فیصلوں پر مقدم سمجھا، اس لیے اللہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری، یہاں تک کہ اس نے تمام ایسی قوموں کو یقینی طور پہ کافر قرار دے دیا۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یقیناً یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ بندوں کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اسی لیے اس نے ایسے بندوں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ کسی بھی رسول کا انکار رسول کا ہی نہیں بلکہ اس کو مبعوث کرنے والے رب کی عظمت کا انکار ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے، کبھی وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں تو کبھی اس کی رسالت کا تو کبھی آخرت کا، لیکن ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ان تمام پہلوؤں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اکثر قومیں نبیوں کا انکار کرنے والی ہوتی ہیں، ان میں کچھ افراد ایمان لا بھی لیں تو بھی ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اپنی قومی اور نسلی برتری کے فریب میں ان تمام پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں جو دوسری قوموں میں مبعوث ہوئے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کا انکار صرف اس کی عظمت کا انکار نہیں بلکہ اس کو مبعوث کرنے والے کی عظمت کا انکار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت آمیز عذاب کی خبر سنائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔